ہمارا شروع سے عقیدہ کہ ہمارے مصطفیٰ آخری نبی ہیں. ہمارے مصطفیٰ جو قادیانیوں کے بارے میں نرم عقیدہ رکھے گا، میرے امام نے فتویٰ دیا ہے کہ جو اس کے بارے میں اس کفر پر یا عذاب پر شک کرے گا وہ بندہ بھی کافر ہو جائے گا. اور اللہ نے اس کا انجام لوگوں کو بتا دیا ہے. آج جو ختم نبوت پر پہرا دیتے ہیں لوگ کندھوں پر اٹھا کر قبر میں رکھتے ہیں، اور ایسا کمینہ ہوتا ہے جو غدار مصطفیٰ ہے، جو آقا کی ختم نبوت کا غدار ہے کہ اپنے اس بیت الخلاء میں بیٹھتا ہے، اللہ اٹھنے کی بھی توفیق اسے نہیں دیتا ہے. قیامت کا دن ہوگا بے پردہ جب وہ رخ ہوا، میرے مصطفیٰ کے چہرہ انور سے جب ایک ایک پردہ اٹھے گا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ سورج کچھ رہے گا نہ ہی چاند کچھ رہے گا، سب حسن ان کے آگے ختم ہو جاتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں چاند دیکھا ہے، 14ویں کا چاند کتنا چمک دمک رہا ہوتا ہے، کتنی اس کی روشنی ہوتی ہے، کتنا اس کا نور ہوتا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ سائنسی طلبہ بھی جانتے ہیں کہ نہ ستاروں کی اپنی روشنی ہے نہ چاند کی اپنی روشنی ہے، اور وہ چاند بھی اور ستارے بھی روشنی لیتے ہیں تو سورج سے ادھاری لیتے ہیں. لیکن وہ سورج بھی کیا، بات تو یہ ہے نا، چاند ستارے محتاج ہیں سورج سے روشنی لینے کو، لیکن وہ سورج بھی جتنا مرضی چمکے نا، اسے روشنی اسے نور میرے مصطفیٰ کے صدقے سے مل رہا ہے. رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا، خورشید کہتے ہیں سورج کو، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کہ سورج کیا سوچ کے چمک رہا ہے، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. سورج نکلا ہے اپنی روشنیاں مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلا رہا ہے، اور بڑے آب و تاب میں نکل کر بتا رہا ہے میرے پاس اتنی روشنی ہے. کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. چاند بھی 14ویں کا نکلا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے میری بڑی جو روشنی ہے، میں نے زمین کو بھی روشن کر دیا ہے. لیکن وہ چاند سورج کا محتاج ہے، چاند سورج کا محتاج ہے اور سورج میرے حضور کا محتاج ہے. خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. قیامت کا دن ہوگا بے پردہ جب وہ رخ ہوا، میرے مصطفیٰ کے چہرہ انور سے جب ایک ایک پردہ اٹھے گا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ سورج کچھ رہے گا نہ ہی چاند کچھ رہے گا. کل 7 ستمبر گزرا ہے اور ہم سنیوں کا یہ ترہ امتیاز ہے 7 ستمبر 1974 سے لے کر، حالانکہ ہمارا شروع سے یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا آخری نبی ہیں، اور اگر کوئی اس عقیدہ کو بگاڑے، کوئی شکل کا کانا بھی ہو نا، میں بات اس دجال کی کر رہا ہوں، وہ لے کر آ رہا ہوں اسی طرف ہی جہاں سے میں نے شروع کیا تھا. بات اگر اس دجال کی بھی ہو نا جو آنکھوں سے کانا ہو اور دعویٰ یہ کر رہا ہو میں لوگوں کو شفا دے رہا ہوں. حضرت عیسیٰ ابن مریم وہ ہیں جو پیدائشی اندھوں کو آنکھیں عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے اللہ انہیں بینائی بھی دے رہا ہے. وہ حضرت عیسیٰ کے دم سے ان کی آنکھیں کی روشنی واپس آ رہی ہے. وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم، اور ایک طرف خود کانا ہو اور دعویٰ کر رہا ہوں میں لوگوں کو شفا دیتا ہوں. جو خود کانا ہو لوگوں کو کیا ٹھیک کرے گا. اور ہمارے مصطفیٰ تو وہ ہیں اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ہم تو ان آقا کے غلام ہیں کہ ایک طرف کانا جو خود شکل کا کالا اور اپنی آنکھیں ٹھیک نہیں کر سکتا، دوسروں کی آنکھیں کیا ٹھیک کرے گا. میں جانوروں کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ مسلمان بھول گئے ہیں، انسان بھول گئے ہیں حضور کی ختم نبوت کیا ہے، حضور کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اس لیے جانوروں کی بتا رہا ہوں. جانوروں کے پاس زبان نہیں ہوتی لیکن
اللہ نے ان کو بھی بتایا ہوا ہے کہ میرے محبوب کا حیا کرنا ہے۔ ایک انسان بندہ پیدا ہو اور جتنے پینترے اس مرزا قادیانی نے بدلے نا، اس کے بعد علماء نے سب نے یہ لکھا ہے کہ یہ انسان بھی نہیں ہے۔ انسان ہوتا تو حضور کی ختم نبوت کو پہچانتا اور یہ کہتا کہ میں غلطی پر ہوں، اور غلطی ایک نہیں، غلطی در غلطی کی اس نے۔ کبھی کون سا دعویٰ، کبھی معاذ اللہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمتیں لگائیں کہ ان کے تو شوہر ہی نہیں تھے، بچہ کہاں سے آ گیا، ان پر معاذ اللہ تہمت، اور حضرت عیسیٰ پر تہمت، اور خود مسیح موعود ہونے کا دعویٰ، اور کبھی خود کہا کہ مجھے فرشتے الہام کرتے ہیں، میری طرف وحی آتی ہے۔ کبھی یہ کہنا، حالانکہ اس کو تھا مالخولیہ، اس کو مرغی کا دورہ پڑتا تھا۔ جب مرغی کے دورے پڑتے تھے نا، وہ جتنی سٹیں اس کو مرغی کے دورے میں لگتی تھی، اس کو یہ لگتا تھا میری طرف الہام ہو رہا ہے، اور اس لیے ایسے ایسے بکواسات بکتا تھا۔ اس کو استعمال کیا ایک حکیم نے، نور الدین اس کا نام تھا، اس نے اس کو ورگلایا اور کہا کہ تو نبوت کا دعویٰ کر جا۔ نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد بڑے بڑے اس نے دعویٰ کیے، اور کبھی کس کے بارے میں، او جی اس کا نکاح میرے ساتھ کرا دو، میرے پر وحی آئی ہے کہ ایک لڑکی تھی اپنی پھپھی زاد بہن تھی، اس کے بارے میں کہتا تھا کہ اس کا نکاح میرے ساتھ کرا دو، میری طرف وحی آئی ہے۔ حالانکہ اس کے اپنے رشتہ دار بھی جانتے تھے کون کمینہ ہے، کون ہے یہ۔ نکاح نہیں کرایا، اور پھر کہنے لگا کہ ہوگا یہ کہ اس کا شوہر 2-2.5 مہینے میں مر جائے گا۔ 2-2.5 مہینے نہیں، 2-2.5 سال گزر گئے تھے، شوہر کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر کہا کہ اس کی اولاد ہی نہیں ہوگی۔ اتنی اولاد ہوئی، کہتے ہیں صابر خاندان میں سب سے زیادہ اسی کی اولاد ہوئی ہے۔ یہ اللہ وہ چیز بتا رہا ہے کہ جو میرے محبوب کی ختم نبوت کے ساتھ غداری کر رہا ہے، اللہ اس کا انجام بتا رہا ہے، اور انجام یہ ہوا ہے۔ آج ہم مسلمان اپنے آقا و مولا کی ختم نبوت کے محافظ، اپنے آقا کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے ہر وقت تیار۔ اگر کوئی رائی کے ایک ذرے کے برابر بھی اس عقیدے سے ہٹتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہمارا شروع سے عقیدہ کہ ہمارے مصطفیٰ آخری نبی ہیں، ہمارے مصطفیٰ جو قادیانیوں کے بارے میں نرم عقیدہ رکھے گا، میرے امام نے فتویٰ دیا ہے کہ جو اس کے بارے میں اس کفر پر یا عذاب پر شک کرے گا، وہ بندہ بھی کافر ہو جائے گا، اور اللہ نے اس کا انجام لوگوں کو بتا دیا ہے۔ آج جو ختم نبوت پر پہرا دیتے ہیں، لوگ کندھوں پر اٹھا کر قبر میں رکھتے ہیں، اور ایسا کمینہ ہوتا ہے جو غدار مصطفیٰ ہے، جو آقا کی ختم نبوت کا غدار ہے، کہ اپنے اس بیت الخلاء میں بیٹھتا ہے، اللہ اٹھنے کی بھی توفیق اسے نہیں دیتا ہے۔ اسی جگہ پر جس جگہ بیٹھا ہے، یہ اس کے خود اپنے اس کے آگے آئے ہیں، ان سب نے لکھا ہے کہ مرزا کا جہاں انجام ہوا ہے وہ بیت الخلاء ہے، وہ بیت الخلاء ہے، وہیں پر مرا ہے۔ اللہ نے اتنی مہلت بھی نہیں دی کہ وہاں سے اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ سکے۔